مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک اچھا موسم دیا تاکہ ہم اپنی بہن کو جو ہمارے بیچ میں تھی ایک یادگاری کے طور پر عبادت میں یاد کر سکیں۔ یہ خداوند کا خاص فضل ہے کہ خداوند نے مجھے اور آپ کو سنبھالا کہ ہم خداوند کے کلام پر تھوڑا غور و فکر کر سکیں، سیکھ سکیں۔ خداوند نے اپنے کلام کو نبیوں اور رسولوں کے وسیلہ سے تحریر کروایا۔ یہ کلام کسی انسان کی خواہش کے سبب سے نہیں لکھا گیا۔ تو آئیے اسی مصنف سے رابطہ کرتے ہیں جس نے یہ لکھوایا ہے، وہی اپنے کلام کا ترجمان ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی عالم اس کتاب کی تفسیر نہیں کر سکتا، نہ اس کی جرات ہے کہ وہ کر سکے، پر خداوند یہوہ پاک خدا ہی ہے جو اپنے کلام کا آپ ترجمہ کرتا ہے۔ جب تک وہی سمجھ نہ دے تو کلام سمجھ نہیں آتا۔ میں بھی ایک وقت میں سیمنری میں تھا، سیمنری کی اپنے آپ میں بہت کچھ بنے پھرتے تھے کہ بڑا ہمیں آتا ہے، لیکن جب 2009 میں ایک کتاب ملی، میں کچھ کتابیں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، آپ جو پڑھ سکتے ہیں وہ کتابیں ضرور لے کر جائیں۔ آج تک 95 میں نے گریجویشن کی، اور 95 میں جب گریجویشن کر کے نکلا تو لوگوں کو، کلیسیاؤں کو، سالویشن آرمی کی کلیسیا 4 سال میں چلاتا رہا، اور پتہ کیا سکھاتے کیا تھے لوگوں کو؟ 5 کنواریاں سو گئیں اور 5 جاگتی رہیں۔ آپ نے بھی یہی سیکھا ہوگا، کیونکہ سیمنری میں جب یہ سکھایا جاتا ہے تو پادری سیمنری سے ہی آتے ہیں۔ 5 سو گئیں اور 5 جاگتی رہیں۔ لیکن جب 2009 میں اپنے زمانے کے وقت کے پیغام کی کتاب پڑھی تو وہاں لکھا ہے، متی 25 باب کا حوالہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا 10 کی 10 ہی سو گئیں۔ کن کی مانے؟ پادریوں کی یا خدا کے کلام کی؟ اپنے وقت میں جا کر پڑھیے گا متی 25 باب، اس کی پہلی 10 آیات، آپ کو پتا چلے گا وہاں پر 2 بار ذکر آپ کو ملے گا کہ ساری کی ساری سو گئیں اور سب اونگنے لگی، سب اٹھیں۔ آپ کو 2 بار کم سے کم ذکر ملے گا۔ اس ایک کتاب نے، ایک حوالے نے تبدیل کیا، اور پھر سمجھا کہ نہ کوئی سیمنری چیز ہے، نہ مشن کوئی چیز ہے۔ اگر حقیقت میں کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ خدا کا کلام ہی دے سکتا ہے۔ اب میں مشنوں کا باؤنڈ نہیں ہوں، مشنوں کا پٹا میرے گلے نہیں ہے، آزاد ہو کر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ خدمت کسی گورے نے نہیں دی، کسی چیئرمین بشپ پوپ نے نہیں دی، یہ خداوند یسوع مسیح نے دی ہے، اور اس کے کلام کو لے کر کھڑا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ بھائیوں اور بہنوں تک اسی کے کلام کو لے کر آؤں۔ مشنوں کے جال کو توڑا ہے، ان کے قوانین کو، ڈاکٹرائن کو توڑا ہے، اور توڑ کر کھڑا ہوا ہوں، اور چند لوگ جو خداوند کے کلام پر کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی جب یسوع مسیح زمین پر آیا تھا 6 لوگوں پر کلیسیا مشتمل تھی، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ شمعون، ایک عورت تھی 84 سال کی جو بیوہ تھی، اس کا نام بھی بائبل میں درج ہے۔ 6 لوگوں کی کلیسیا تھی۔ ہمیں ہجوم نہیں چاہیے خدا کو، ملی جلی بھیڑ خدا کو پسند نہیں ہے کہ بیچ میں بیٹھو سارے ملی جلی مل جل کر بھیڑ بیٹھ جائے۔ آپ جب بائبل پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا ملی جلی بھیڑ سب سے زیادہ خطرناک کام کرتی ہے۔ کیسے؟ جب موسیٰ مصر سے قوم لے کر نکلتا ہے تو ساروں کو پتا چل گیا بھئی انہوں نے ایک ملک ملن والا جے، تو کئی پلاٹوں کے چکر میں آگے چرچ موسیٰ کے۔ پادری موسیٰ کہاں چرچ ملنے، کہاں پلاٹ ملنے والے ہیں؟ نجات کا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ نجات چاہیے، پلاٹ چاہیے۔ ساتھ آگے، اور بائبل کہتی قادش برنیا کے مقام پر سارے کے سارے خدا نے مار دیے۔ جب 12 جاسوس بھیجے، 2 ایک سائیڈ پہ اور 10 ایک سائیڈ پہ، کہنے لگے ہم نہیں قبضہ کر سکتے، ہم نہیں ان سے لڑ سکتے، لیکن ان میں خاص 2 تھے،
اور 2 نشانات بھی لے کر آئے. انہوں نے کہا یار یہ دیکھو فروٹ ہم اٹھا کر لائے, ایک گچھا 2 بندے انگوروں کا, ہم قبضہ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ خداوند یہوہ پاک خدا نے کہا ہے. تو یہ کتاب میری اور آپ کی ہے, یہ دنیا میں سب سے چھپنے والی, سب سے زیادہ بکنے والی, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی بائبل ہے. اور اس بائبل کی طرف رخ کرتے میرے ساتھ نکالیے پہلا تھسالونیکیوں ہے, اس کا 4 باب ہے اور اس کی 13ویں آیت سے 17 آیت تک ہم پڑھتے ہیں. اے بھائیو, ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو, تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا, تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. جی, چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے, سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا, اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے, اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے, تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں, اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. آمین. آئیے خداوند سے مدد چاہتے ہیں. رب الفاظ خداوند یہوہ پاک خدا, تیری شکر گزاری کرتا ہوں. تیرا کلام بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. خداوند یہ حصہ ہم انسانوں کی عقل سے سمجھ سے باہر ہے, پر تیرا روح خداوند اس کا ترجمہ کرے اور تیرے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے خداوند یہوہ پاک خدا تیرے کلام کو جو پڑھا ہے, تیرا روح ہی اس کا ترجمان ہو اور ہم ان باتوں کو سمجھ پائیں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. پالوس رسول کہتا ہے بھائیو, ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ جاتے کہاں ہیں, ان کا مقام کیا ہے, ناواقف نہیں پالوس رسول رکھنا چاہتا. ہر ایک بات کو کھول کھول کر رسول نبی بیان کرتے ہیں. خدا کا کلام ہمیشہ نبی کے پاس آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کبھی کسی ڈاکٹر کو خدا نے کلام دیا ہو؟ خدا نے اپنا کلام اپنے نبیوں کو دیا, اور نبیوں کے وسیلہ سے یہ بائبل تحریر ہوئی رسولوں کے سبب سے, اور انہوں نے اس بائبل کو لکھا. اور اب نبیوں اور رسولوں سے جو لکھا ہوا کلام ہے وہ میرے اور آپ تک پہنچا. اور اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ جو سو گئے ہیں مسیح میں ان کے بارے میں تم ناواقف نہ رہو. تمہارے اندر کوئی وہم نہ ہو, کوئی گمان نہ ہو کہ ہم ان کا کیا کریں کیا نہ کریں. تو میں آپ کے سامنے تھوڑے لمحوں کے لیے بولنا چاہتا ہوں اس بات کے اوپر. وہ کہتا اوروں کی طرح, اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو. ہاں ہمارا کیا بنے گا, لیکن آپ کے پاس ایک امید ہے, تمہیں ایک امید دی گئی ہے. وہ امید کیا ہے سنیے, کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا, تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. کس کے وسیلہ سے؟ یسوع کے وسیلہ سے, اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ آ جائیں گے. میں نے کل جب یہاں پر ہم جنازے کی سرمنی کر رہے تھے تو ایک بات کہی تھی کہ نبیوں کے اندر ایک ایمان تھا, رسولوں کے اندر ایک ایمان تھا, اور جس جگہ پر ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کو دفن کیا تھا اس نے وہ کھیت خریدا ہوا تھا. اس کو کہنے لگے ادھر کہیں بھی مردے اپنے دفن کر دے. ابراہیم نے کہا نہیں, میری بیوی جدھر میں اس کو دفن کروں گا وہ جگہ میری اپنی ملکیت ہونی چاہیے. تو بادشاہ نے کہا سارا ملک تیرے سامنے ہے, لے. اس نے میکفلا کے کھیت کا چناؤ کیا, اور میکفلا کا مطلب ہے دگنا, ڈبل پورشن. اس نے جب وہ کھیت خریدا, اس کا سودا ہو گیا, تو بیچ میں ایک غار تھی. اس غار کے اندر ایوب کی قبر تھی, اور جب ایوب کی قبر تھی تو ابراہیم چاہتا یہ تھا, اس کی نظر وہ کھیت کے اوپر ہی نہیں تھی, صرف
اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم کی یہ کوشش تھی کہ مجھے کہیں نہ کہیں اس غار کے آس پاس جگہ مل جائے. کیوں جگہ مل جائے؟ کیونکہ وہ ایوب کے مکاشفے کو جانتا تھا. ایوب کا مکاشفہ کیا تھا؟ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. اور بائبل کہتی جب جب ایوب پر مصیبت آئی ایوب اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا گیا. اور پالوس بھی کہتا ہے کہ تم دکھ سہنا کیوں نہیں پسند کرتے. ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے ہم بھاگ جاتے ہیں. میں ایسے مسیحیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جنہیں پاسٹر چرچ پر پلپٹ پر کھڑا ہو کر تھوڑا سا ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم چرچ چھوڑ دیں گے. تو کیا کرو گے؟ پاسٹر کا کیا جائے گا؟ چھوڑ دو چرچ. کیا کریں گے آپ چرچ چھوڑ کر؟ یسوع مسیح کا چرچ بھی 70 شاگردوں نے چھوڑ دیا تھا. یوحنا کی انجیل 6 باب جب یسوع مسیح نے ان سے کہا یہ لو میرا بدن جو تمہارے لیے ہے, کہنے لگے اوہو یہ تو ہمیں آدم خور بنا رہا ہے, ہم نہیں ایسا کر سکتے. لکھا ہوا بائبل میں یوحنا کی انجیل 6 باب میں یسوع مسیح کو چھوڑ کر واپس چلے گئے. پھر یسوع مسیح چھوٹے گروپ کے پاس آئے, کہنے لگے تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ پترس نے کہا ہم کہاں چلے جائیں, زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. زندگی کی باتیں پاسٹر جیزس کے پاس تھیں, پاسٹر سو اینڈ سو کے پاس نہیں ہو سکتی. بائبل اگر آپ کو سمجھنی ہے تو بائبل اپنے وقت کے پیغام کے ساتھ مل کر پڑھیں. آپ جی کچھ اور رہے ہیں, پڑھ کچھ اور رہے ہیں, پرستش کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں, اور جی زندگی کسی اور طریقے سے جی رہے ہیں. آج مجھے اور آپ کو بائبل کو جینا ہے. یہ بروپیے والی زندگی سے پاسٹر کو اور کلیسیا کو باہر آنا ہے. پاسٹر پلپٹ پر تو کھڑا ہو کر کہتا ہے سگریٹ پینا ٹھیک نہیں, لیکن جیسے پلپٹ سے اترتا ہے باہر, میں نے خود دیکھا ہے سگریٹ پیتے رہتے ہیں, لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود پیتے رہتے ہیں, سارے کام خود اپنے کرتے ہیں, لوگوں کی فیملیز کو روکتے ہیں, اپنی ساری فیملیز وہی کام کرتی ہیں جو ان کو منع کرتے ہیں. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے زربابل کے ہاتھ میں اس کا ساحول ہے. کیا کوئی مستری بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر بیٹھا ہوا تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. مستریوں کے پاس جو راز مستری ہیں, میسن ہیں, ان کے پاس ایک لوہے کا لٹو سا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ڈوری بندھی ہوتی ہے. اس ڈوری کے ساتھ وہ لٹکا کر اینٹ چیک کرتے ہیں کہ میری کیا اینٹ سیدھی ہے. اب سنیے, کبھی کئی لوگ بنیاد بنا کر چھوڑ دیتے ہیں, لینٹر ڈال کر یا ڈی پی جو بھی کچھ وہ نام دیتے ہیں, چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جب اگلا مستری آتا ہے تو وہ مستری کی جو بنیاد ڈال کر چلا گیا اس کو نہیں توڑتا کہ میں پرانے مستری کی بنیاد توڑا. اور وہ کرتا کیا ہے, اپنی اینٹ کو چھینی تھوڑا مار مار کر اس بنیاد کے ساتھ جوڑتا ہے, نہ کہ جو پہلے بنیاد رکھ گئے ہیں ان کو توڑ کر اپنی اینٹ مطلب کھینچ کر دوسرے کی اس بنیاد کو اپنی اینٹ کے ساتھ ملائے, بلکہ وہ جو پہلے سے بنیاد ڈلی ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنی اینٹ ملاتا ہے. آج پاسٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ جو رسولوں اور نبیوں نے نیو رکھی ہے ان کے ساتھ اپنے الفاظوں کو جوڑنا چاہیے. کرتے کیا ہیں, انہوں نے بنیاد نو تک کے اپنے نال کر لینا. اے دیکھو ایتھے اس طرح اسی انج کر رہے ہیں, اسی انج کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ بائبل نبیوں اور رسولوں کے تھرو لکھی گئی ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو میرے لفظ بائبل کے ساتھ میچ ہونے چاہیے, ان کو ٹیلی ہونا چاہیے آپس میں. اگر نہیں ہے تو منہ کے اوپر بول کر جائیں کہ نہیں ہے, آپ نے ٹھیک نہیں بولا. اتنی جرت اب مسیحیوں میں ہونی چاہیے. اور کیا جب ہم یہ جانتے ہیں کہ جب جو یسوع مسیح میں سو گئے ہیں, ایک دن یسوع مسیح کے وسیلے وہ آئیں گے, جس طرح ہماری بہن چلی گئی یسوع مسیح میں سو گئیں, اور جب سو گئی ہیں تو ایک دن یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے آئیں گی بھی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اٹھایا جانا. 6 طرح کا اٹھایا جانا بائبل میں. حوالوں کے ساتھ آپ کو کوڈ کرتا ہوں. نمبر 1 پیدائش کی کتاب میں ہنوک کا اٹھایا جانا ہوا. اس کے بعد ایلیا کا اٹھایا جانا ہوا نمبر 2. نمبر 3 خداوند یسوع مسیح کا متی 27 باب میں. پھر اسی باب کے اندر پرانے مقدسوں کا نمبر 4. یہ 5واں اٹھایا جانا ہے جو زندہ اور مردہ دونوں کا ایک ساتھ ہے. بائبل کہتی پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے, پھر ہم جو باقی زندہ ہوں گے بدل جائیں گے.
بدن ٹرانسفارم ہو جائیں گے, تبدیل ہو جائیں گے. کیسے بدن تبدیل ہوں گے؟ اسی زمانہ کے پیغام کے اندر جب آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں, اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, ہر ایک چیز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں, پر ہمیں وقت چاہیے. یہ بدن ہر ایک بیماری کو پکڑ لیتا ہے, لیکن ایک ایسا بدن ہے جو کسی بیماری کو نہیں پکڑتا, بلکہ بیماری زدہ لوگ آتے ہیں. 12 برس سے بائبل کہتی ہے ایک عورت بیماری کی حالت میں تھی, لیکن جب اس نے کلامی بدن کے غلاف کو چھوا تو اس کی ساری بیماری چلی گئی. یسوع مسیح خدا یہوہ پاک خدا آپ کو ایسا بدن دینا چاہتا ہے جو کسی بیماری کو کیچ نہ کرے, نہ پکڑے. لیکن ہم اس بدن میں آ چکے ہیں, اس بدن کو مٹنا ہے. اگر خداوند نے چاہا تو یہ بدن مر کر جائے گا, اگر خداوند نے نہ چاہا تو یہ بدن بدل کر اس کے پاس چلا جائے گا. کیسے بدن تبدیل ہوئے؟ آپ دیکھتے نہیں, سارا, ابراہم, جب خدا نے سارا اور ابراہم کو وزٹ کیا, بوڑھے ہو چکے تھے. خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سارا سے بیٹا پیدا ہوگا, لیکن سارا 90 سال کی ہو چکی تھی, اولاد نہیں تھی. خدا نے پیدائش کی کتاب 17 یا 18ویں باب میں ان کو وزٹ کیا. جیسے بھائی بول رہے تھے پاسٹر فیاض کہ ہمارے بیچ میں بہن رخسانہ کی والدہ کا نام سارا ہے, بڑے خدا کے لوگوں سے پیار کرنے والے. بائبل میں بھی ایک سارا کی تصویر ہے. ابراہم باغا باغا آیا, اس نے کہا سارا. سارا نے آگے ابراہم کو یہ نہیں کیا کی گل ہے, بڑا رولا پائی جا رہے ہیں. انہیں کہا جی خداوند, کیونکہ بائبل کہتی ہے سارا ابراہم کو اپنے شوہر کو خداوند کہتی تھی. میری بہنیں جتنی اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ آتی ہیں, تو بائبل میں لکھا اگر میاں بیوی ناراض ہیں ان کی دعائیں آسمان پر نہیں جاتی, رک جاتی ہیں. پھر ہم مانگتے خداوند ہماری دعا نہیں سنتا. پہلے ساتھ تو صلح صفائی کے ساتھ زندگی بسر کرو. لیکن سارا نے کہا ابراہم سے جی خداوند کیا بات ہے؟ اس نے کہا 3 مرد آئے ہیں, ایک ان میں الوہیم ہے, 2 فرشتے ہیں. سارا کے اور ابراہم کے گھر کو وزٹ کیا. جب وزٹ کیا ابراہم نے کہا سارا بریک آٹا نکال. اس وقت چکی پیستی تھی عورتیں. سارا نے بریک آٹا لیا اور یہوہ پاک خدا کے لیے پھلکے بنائے, کیونکہ خدا نے بیابان کے اندر سے مٹی لی. وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اس نے مٹی لے کر اپنے لیے بدن بنایا اور بدن میں خود آ گیا اور ابراہم کے گھر چلا گیا. اور جب گیا ابراہم نے اسے پانی دیا, اس کے پاؤں دھوئے, اس کی ہر طرح سے خدمت کی. اور ہم کبھی جب آتے تھے بھائی کو وزٹ کرنے, بھائی ہارون اور بہن رخسانہ یہ میز پورے کا پورا بھر دیتے تھے. میں ہنستا تھا, کبھی کبھی میں کہتا تھا ہم اتنا نہیں کھاتے, ہم وہ کھاؤ والے پادری نہیں ہیں, نہ ہمارا اتنا بڑا پیٹ ہے, نہ ہم اتنا کھا سکتے ہیں. آپ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں, کیوں اتنا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی یہ پسند نہیں ہے چیزیں, لیکن پھر بھی جب ہم آئے انہوں نے اسی طرح خدمت کی, اس کا اثر ہے. بائبل کہتی جیسی ماں ویسی بیٹی, جیسا باپ ویسا بیٹا. اگر ماں ماڈل ہے تو بیٹی بھی ماڈل ہی ہوگی. اگر ماں ایماندار بلیور عورت ہے تو بیٹی بھی بلیور عورت ہی آگے چل کر بنے گی. یہ ماؤں کو سوچنا چاہیے, یہ والدین کو سوچنا چاہیے, باپ کو بھی سوچنا چاہیے. اگر آپ شراب پیتے ہیں تو آپ کا بچہ اگلے دن پیے گا. آپ سگریٹ پیتے ہیں ڈبی پہ ڈبی, آپ کا بچہ بھی پیے گا. پریشان نہ ہو کہ مت کہیں کہ وہ نہیں پیے گا, پیے گا. کیونکہ جو آپ بیجتے ہیں وہی اگتا ہے. جیسا کردار آپ کا, آپ اپنے بچوں کا آئینہ ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں, ہو کیا کریں, بچے ہمارے بگڑ گئے. بچوں کا چرچ کی طرف رخ نہیں ہے. جیسا رجحان چل پڑا ہے, انٹرنیٹ کی دنیا ہے, بچے یوٹیوب فیس بک اور کیا کیا ایپ نکل آئے ہیں ان کے اوپر ٹائم زیادہ بتاتے ہیں. آپ کے بھی بچے, میرے بھی ہیں, ہمیں سب پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بائبل کی طرف رخ کریں گے تو پھر بائبل بتائے گی کہ جو مسیح میں سوئے ہیں وہی مسیح کے وسیلہ سے آئیں گے, لیکن جو مسیح کے باہر سوئے ہیں وہ کبھی نہیں آئیں گے. ابھی میں آپ کو حوالوں میں لے کر چلوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ 2 ہی گروپ ہیں, ایک عدالت میں کھڑے ہونے والا, دوسرا عدالت کرنے والا. یہاں نکلنے سے پہلے
آپ اپنا گروپ، میں نہیں کسی کو بتاؤں گا، آپ اپنا گروپ چیک کر لینا آپ کون سے گروپ کا حصہ ہیں. یہ بائبل ہی آپ کو بتائے گی آپ کس والے گروپ کا حصہ ہیں. جب ابراہیم اور سارا کے گھر میں آیا اور ابراہیم سارا کے گھر میں آ کر خدا نے کھانا کھایا، اس کے بعد 2 فرشتے تو چلے گئے سدوم اور عمورہ کی طرف، لیکن خدا ابراہیم کے پاس ہی ٹھہرا رہا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میں کرنے والا ہوں وہ ابراہیم سے چھپاؤں، اور خدا نے اپنے سارے بید کھول کر ابراہیم کو بتائے. یہ کیا رزلٹ نکلا جب آپ خداوند کی خدمت کرتے ہیں. ابراہیم اور سارا نے خدا کی خدمت کی، اور اس کے بعد خدا نے کہا سارا کے اگلے سال اسی وقت پر بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا. یہ کیا اجر ملا خدمت کا. لیکن خدمت کرانے والے کے اندر بھی تو کوئی خدا کا کلام نظر آئے. آج تو ہر کوئی خدمت کے چکر میں ہے، خدمت کروانے کے چکر میں یا خدمت کرنے کے چکر میں، لیکن ساحول آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ کی بائبل ہے. اس بائبل کو پکڑیں اور پاسٹر کے ساتھ لگائیں، پاسٹر کی فیملی کے ساتھ لگائیں. پادری صاحب آپ یہاں سے رسولوں اور نبیوں سے دور ہیں. مثال کے طور پر بچے کا بپتسمہ پوری بائبل میں نہیں ہے، پوری بائبل میں بچے کا بپتسمہ نہیں ہے. آپ جو بچوں کو بپتسمے دیتے ہیں کہاں سے دیتے ہیں؟ لگائیے پاسٹر کے ساتھ بائبل. پادری صاحب آپ کہاں سے دیتے ہیں؟ صاف سالویشن آرمی کہتی ہے وہ جھنڈے کے نیچے کرتے ہیں. میں نے پوچھا، سوال کیا، میرے رشتہ دار بھی ہیں ادھر، میں نے سوال کیا، میں نے کہا پادری صاحب یہ کہاں سے آیا؟ کہتا ہو نہیں یار وہ ایک کتے ہے کوئی نہیں پر اسی اونجی کر دیندے ہیں. اونجی کیوں کر دیندے بھائی؟ جو بائبل میں وہ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح کئی ایسے کام ہیں جو کرسچن ایسے ہی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جب شادیاں ہوتی ہیں، جب فوتگیاں ہوتی ہیں، میں ایک جگہ پر گیا، واپس آنے لگا، ہمارے رشتہ دار ایک عورت آ گئی، کہنے لگی تیسرے دی تے گل ہوندی ہن تسی اج چلے جے. تے میں کہا پھر اسی آیا ہی تیسرے تے کریا کران گے، دفنا دیا کرو پہلے ہی، اسی تیسرے والے دن آ جا کران گے جے تیسرے دی گل ہوندی ہے تے. نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے. اچھا اب ہم بسی اتار کے جاؤ. میں نے کہا میں تو ایسا نہیں کروں گا، پاں بسیاں ہن ترقیاں ہن جو بھی ہن ترقیاں رہن. یہ کہیں پر بائبل میں درج نہیں ہے کہ ابراہیم کی بیوی سارا مری اور اس نے ہمارا جو باپ جسے ہم کہتے ہیں ابراہیم ہمارا باپ ہے، اس نے کوئی بسی نہیں اتاری، اس نے کسی طرح کے کوئی اس طرح کے معاملات کے اندر رسم و رواج کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کا بندہ تھا. جو خدا کے بندے ہوتے ہیں وہ رسم و رواجوں کو لتاڑ کر چلتے ہیں، دلیر ہو کر نہ ڈر ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. آئیے میرے ساتھ بعد میں بیٹھ جائیے، بائبل میں نکال کر مجھے دکھا دیجئے کہاں پر ہے. جب ابراہیم پر خدا نے اپنے کلام کو کھولا، ابراہیم نے خدا کے کلام پر آمین کیا. ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یعقوب کے 12 بیٹے، یہ ان کا خدا ہے، اور اسی خدا کے کلام کی باتیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پیش کر رہا ہوں، اور اس کلام کے اندر ذرا برابر بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے وہی خدا جو مسیح میں سو گئے ہیں مسیح کے ساتھ ان کو واپس لائے گا، پر اس کا ایک وقت ہے. سارے لوگ کہتے ہیں، میں بھی جب مشنوں میں تھا، عدالت ہونی ہے، عدالت ہونی ہے. ہاں جی ہوگی عدالت، ہم انکاری نہیں ہیں. کل بھی حوالہ پڑا تھا، عدالت ہوگی، لیکن عدالت سے پہلے 1000 سالہ بادشاہی ہے. اس 1000 سالہ بادشاہی کے وارث جو لوگ ہیں وہ عدالت کو بائی پاس کریں گے. وہ عدالت کے لیے نہیں ہے، وہ عدالت کو بائی پاس کر جائیں گے، یعنی دکھ اور مصیبت کی گھڑیوں کو وہ بائی پاس کریں گے، اور جسے ٹریبلیشن پیریڈ کہا گیا ہے وہ جب بائی پاس کریں گے وہ خدا کے آرام میں چلے جائیں گے. باقی دنیا کے اوپر جو ہونے والا ہے آپ سب جانتے ہی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگلی آیت کیا کہتی ہے سنیے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہووں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. پہلا نمبر کن کا ہے؟ سوئے ہووں کا. کیسے؟ جب خداوند یسوع مسیح مرا تو سب سے پہلے یسوع مسیح کی قبر کھلی، اور متی 27 باب کہتا ہے اس کے بعد پرانے مقدسوں کی قبریں کھلی اور ان کی باڈی کو دیکھا گیا کہ وہ یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں. آمین. یروشلم میں داخل ہوئے، گئے یروشلم میں، اور وہاں پر
अयूब भी था, अब्राहम भी था, सारा भी थी, इसहाक भी था। याकूब ने जब अपने बच्चों से वादा लिया कि मेरी रान पर हाथ रखकर कसम खाओ, जब तुम मिस्र से निकलोगे मेरी हड्डियों को मिस्र में नहीं छोड़ना। पैदाइश की किताब में लिखा है यूसुफ ने अपने बाप की रान पर हाथ रखा और कसम खाई। फिर यूसुफ नहीं जानता था, जब यूसुफ मरने वाला था यूसुफ ने अपने बच्चों से कहा कि मेरे साथ अहद करो, जब तुम मिस्र से निकलोगे तो मेरी हड्डियों को यहां से ले जाना। कहां ले जाना? उन्हें मकाशफा के लिहाज से पता था मोरिया के पहाड़ पर कुछ होने वाला है। वही बच्चा जो अब्राहम को वादा के सबब से मिला, जब अब्राहम उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गया तो बाइबल कहती है अब्राहम ने अपने बच्चे को लटाया। पहले बच्चा सवाल करता है, डैडी पापा बर्रा कहां है? लकड़ियां भी हैं, आग भी है, सारा कुछ, बर्रा कहां है? अब्राहम ने कहा बेटे खुदा खुद मुहैया करेगा, खुदा देगा। बच्चा चल गया, साथ साथ चलता रहा। नौकरों को कहता है इधर रुको, मैं और ये बेटा जाते हैं और फिर वापस आते हैं। इब्रानियों का खत कहता है अब्राहम का ईमान इस कदर ज्यादा हो चुका था, जैसे जैसे वो खुदा में वक्त गुजार रहा था उसे पता था जो 100 साल की एज में इसहाक दे सकता है वो कटी हुई वेनों को भी जोड़ सकता है। उसने अपने बेटे को लकड़ियों पर लटा दिया और बाइबल कहती है उसने अपने हाथ में छुरी ली और अपना हाथ उठाया और अब छुरी नीचे ही आनी थी, नहीं डरा। और बेटा भी इतना ताबेदार, छुरी के नीचे लेटा है और हिल नहीं रहा। यह बाइबल के बच्चों की बात है। आप अपने बच्चों का हाल देखते हैं, मैं अपने बच्चों का हाल देखता हूं। आज बच्चे झूठ पे झूठ जिंदगी जैसे भी बसर कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में इसहाक है, वो छुरी के नीचे लेटा है और हिलता नहीं है। बाइबल कहती है फिर आवाज आती है अब्राहम इस बेटे पर इसहाक पर हाथ ना चला, पीछे देख, बर्रा ले और उसे कुर्बान कर। हमारे जमाने के पैगंबर ने कहा खुदा ने अब्राहम से वादा तो किया और वादे के साथ फिर खुदा अब्राहम को सिखाता यहां तेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा बेटा कुर्बान होगा। और जब वो कुर्बान होगा, मोरिया का पहाड़ वही गिलगिता की पहाड़ी है जिधर यीशु मसीह ने जान दी। जब हम उस महले वकू को देखते हैं तो फिर खुदावन ने अपने बेटे को कुर्बान किया। फिर अगली आयत क्या कहती है, सुनिए। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। 3 चीजें इस हवाले में, खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुंह जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बदल जाएंगे। करेंगे क्या? मेरे साथ ब्रदर निकालिए जरा मकाशफा 20वां बाब और उसकी 4थी आयत से जरा पढ़ना शुरू करें। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए। जी आगे। अदालत उनके सुपुर्द की गई। अदालत उनके सुपुर्द की गई। ये कौन लोग हैं जिनके सुपुर्द अदालत की गई है? वो अदालत के चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं और इनके हाथों में फाइल्स हैं लोगों की। वो फाइल्स चेक कर रहे हैं, इसके ऊपर कौन सा जुर्म है, इसके ऊपर कौन सा जुर्म है, इसके ऊपर क्या दफा लगी हुई है। जैसे आप जानते हैं कोर्ट कचहरी में क्या होता है, कौन सी दफा लगा दी तेरे ऊपर, ये लगा दी, वो लगा दी। वहां दफात लगी हुई फाइल्स होंगी, लेकिन इनकी फाइल्स कहां चली गई? पढ़िए ब्रदर जी। और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने, और उनकी रूहों को भी देखा जो जिनके गवाही यीशु के गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। जिनके सर यीशु की गवाही देने और कलाम के सबब से काटे गए थे। आगे। और जिन्होंने नाव से हवान की परस्तिश की थी, जिन्होंने ना उससे हवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, ना उसके बुत की, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों ना पर ली थी। उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। इनको चेयर मिलती है। दानियल की किताब में आप जाकर देखेंगे ये छोटा झुंड है और थोड़े लोग हैं।
इनको इनके सुपुर्द अदालत कर दी जाती है और ये अदालत के तख्त के ऊपर बैठते हैं। आगे ब्रदर। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। ये है छोटा पहला ग्रुप। आगे ब्रदर जी और पढ़िए। जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए, हाँ। बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। ये एक छोटा सा पीरियड है जिसे रैप्चर कहते हैं, उठाया जाना कहते हैं। जब यीशु मसीह आएगा तो हम जो बाकी जिंदा होंगे वो हवा में उड़ेंगे और जो मसीह में सो गए उनकी कब्रें खुलेंगी और वो चले जाए। सारे मुर्दे जिंदा नहीं होंगे, बाइबल ये कहती है, चंद होंगे। ये पहला ग्रुप है। अगली 11वीं आयत से पढ़े जरा। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। फिर मैंने सफेद तख्त, इसे कहते हैं सफेद तख्त की अदालत, व्हाइट थ्रोन जजमेंट के ऊपर जब हम आते हैं, मत्ती 25 बाब में भी इसका जिक्र है। वहां पर क्या होता है सुनिए जरा जी। जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न फिर मिली। मैंने सफेद तख्त देखा और उस तख्त पर जो बैठा हुआ था, जो बैठा हुआ था, कि वहां लिखा है जो बैठे हुए थे। बैठा हुआ था एक ही खुदावंद खुदा है, हालेलुया, आमीन। एक। और बाइबल कहती है सुन इस्राएल तेरा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है, आमीन। कोई 2 3 4 5 नहीं है, एक ही खुदा है। और वो खुदा तख्त के ऊपर बैठा है। और आगे क्या जी, आसमान और जमीन उसके सामने से भाग गई आगे, और उन्हें कहीं जगह न मिली। उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े देखा। किताबें खोली गई। जब चौथे बाब से चौथी आयत, 20वें बाब की चौथी आयत से छठी आयत तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा है उनके अदालत सुपुर्द की गई और अदालत उनको दे दी गई और वो तख्त पर बैठ गए, लेकिन ये तख्त के सामने खड़े हैं। आगे जो आज कहते हैं ना, रुकिए, जो आज कहते हैं ना कोई गल नहीं बपतिस्मा ले लवांगे, जो बंद बीमार होईदा पता लग ही जाता है, फिर कॉल करते भाई जी, हाँ जी भाई जी आ साडा रिश्तेदार इत्थे पै गया, दी तौबा करा दो। मैंने कहा जाइए अपनी मकामी पादरी के पास करिए। कईयों को तो अपने चरवाहे का नहीं पता। ये पास्टर फयाज बैठे हैं, मुझे खुशी हुई ब्रदर आए, उन्होंने कहा ये हमारे पादरी साहब हैं, हमारा चरवाहा है। लेकिन आज कईयों को पता नहीं, जिथे चर्च च तबला वजया उथे वड़ गए। ऐ भी चर्च ये, ऐ भी आपका चरवाहा कौन है? मैं आपसे नाम पूछूं कोई नहीं बताएगा। ऐ भी चरवाहा एक ही होता है। अपने चरवाहे का तयन कर लें, क्योंकि जो आप अपने चरवाहे से सीखते हैं उसी के सबब से आप बचेंगे। ते जिन्हां दा है ही कोई नहीं, ते जिन्हां दे सारे ढेर सारे ने, ते ढेर सारे की सिखा रहे ने? बात को समझें जरा। खिचड़ी ना पकाएं, आपकी निजात का मामला है। और खिचड़ी कौन खाते हैं? तंदुरुस्त नु कहो भाई खिचड़ी खा ला जरा, और कहता परे करो कोई चज दी चीज खवाओ। खिचड़ी बीमार लोग, आप बीमार हैं, तंदुरुस्त कभी खिचड़ी नहीं खाते। खिचड़ी दाल दलिया ये बीमार खाते हैं। अगर तो हम बीमार हैं तो फिर हम खिचड़ी खाते फिरें। खिचड़ी ना पकवाएं और ना खिचड़ी खाएं, सीधी सीधी बात सुने और सीधी सीधी बात कहें, क्योंकि बाइबल कहती है हां की जगह हां और ना की जगह ना, इससे आगे बदी है। अगर मगर कुछ नहीं है, सीधी बात करो भाई ये बाइबल में है, हाँ जी है, ये है नहीं है। आगे ब्रदर पढ़िए जरा। उस तख्त के सामने खड़े हो देखा और किताबें खोली गई। किताबें खोली गई आपके सामने, मैंने पढ़ा, बाइबल में जाकर पढ़िएगा। फिर एक और चौथी आयत से जब छठी आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर कोई किताब नहीं खुलती, लेकिन ये सफेद तख्त के अदालत के सामने जो खड़े हैं इनकी किताबें खुलती हैं। आगे ब्रदर। यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। अब मुर्दों का इंसाफ कैसे होता है? जो छोटे बड़े सारे मुर्दे आके व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने खड़े होते हैं, इनका इंसाफ होता है। जो इनकी किताबों के अंदर लिखा गया है उसी के हिसाब से इनका इंसाफ होता है। आगे। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया जी, और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया जी, और उनमें से हाँ? हर एक के ईमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। उनमें से जो किसी ने किया था उसके हिसाब से उनका इंसाफ हुआ। लेकिन खुदावंद ये चौथी आयत से छठी आयत में जो है इनका इंसाफ कोई नहीं होना, इनकी कोई किताब नहीं खुलनी, इनका कोई ऑफिस नहीं है। ये कहां गई किताबें? खुदावंद ने जिनको बनाए आलम से पेशतर चुना है,
उनका हिसाब नहीं है। बाइबल कहती है। उनकी किताबें कहां गई थी? उनकी किताबें बड़े गंदे काम थे, बड़ी मोटी फाइल थी, कई कई दफात लगी थी, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और बपतिस्मा लिया खुदावंद यीशु मसीह के नाम का। और उनके गुनाह खुदा ने भूल जाने वाले समंदर में फेंक दिए। ब्रदर कहते हैं जब सारा ने खुदा के मुंह के ऊपर झूठ बोला, खुदा ने कहा सारा हंसी है, तो अब्राहम ने कहा नहीं। सारा कहती नहीं मैं नहीं हंसी, पर खुदा, बाइबल कहती है, दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। वो झूठ नहीं बोलता, वो अपने इरादों को नहीं बदलता। जब वो अपने इरादों को नहीं बदलता तो वो अपने कलाम के पीछे खड़ा होता है। मत भाइयों और बहनों, मत अपनी जिंदगी को जाया करें, बाइबल का रुख करें। जो बाइबल में लिखा है उसी के ताबेदारी में जिंदगी गुजारें। कल को अगर खुदा मुझे और आपसे सवाल करता है, मुझसे और आपसे पूछता है, तूने मेरे नाम की खातिर खड़े रहकर दुख उठाया, तूने कहां से सीखा कि दुख उठाना अच्छी बात है? दाऊद कहता है अच्छा हुआ कि मैंने दुख सहा ताकि तेरे आईन सीख जाऊं। मुझ पर मुसीबत आई, अच्छा हुआ मैंने दुख सहा, अच्छा हुआ ताकि मैं तौर तरीका सीख जाऊं। मसीह में होकर के बड़े दुख सहते हैं मसीही, कदम कदम पर उनको ताने हैं, मेने हैं। मसीहियों के जो खुदावंद के कलाम के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके साथ है कैसे कैसे दुख। तुसी की बाबे बन गए, वाल ही सारे चिट्टे कर ले। बाइबल कहती है बरूपिये जैसी जिंदगी से बचो। थले के चिट्टे ते उत्ते जनाब ला के डबल ट्रिपल बरी रंग रोगन ते कर ले काले। 25 साल का मुंडा बन गया पादरी। क्या है अंदर तेरे? जब हो चुका 45 साल का, क्यों अपने आप को छुपाना चाहता है? क्या हसरत है तेरे अंदर? आगे तो आगे। और बाइबल यही कहती है जो तुम अंदर से हो उसी को बाहर आना चाहिए। जब तुम अपने खुदावंद खुदा के लिए खड़े हो, बरूपिये वाली जिंदगी, इसको रियाकारी कहते हैं। रियाकार होता है, मकार होता है वो शख्स जो अंदर से कुछ और बाहर से जी 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 करता फिरे। लेकिन बाइबल हमारी कहती हां की जगह हां और ना की जगह ना ही कहो। यहां पर दो ग्रुप हैं। कौन से वाले ग्रुप का हम हिस्सा हैं? अगर तो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, अच्छी बात है, जल्द अपने पास्टर से राब्ता करें, उन्हें कहें हमें बपतिस्मा दे। तो पादरी कहे जी बड़ी अच्छी बात, आपको दे देते हैं बपतिस्मा। पादरी साहब से पूछे कौन से वाला देंगे? वो छिड़काव वाला, बच्चे वाला, या वो झंडे वाला? कौन से वाला बपतिस्मा देंगे? जो रसूलों ने ईमाल की किताब में दिया, वो हमें बपतिस्मा दे। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि हमारी बुनियाद नबियों और रसूलों की नींव के ऊपर है। अगर आप किसी मिशन की बुनियाद पर हैं या मैं किसी मिशन की बुनियाद पर हूं तो हम मिट जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। अगर कोई कायम रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम ही कायम रहेगा। उसके अलावा मिशनों का कलाम खत्म, इंसान का कलाम खत्म। अगर कोई कायम रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यहोवा पाक खुदा का ही कलाम कायम रहेगा, बाकी सब खत्म। क्योंकि ये मिटने वाली चीजें हैं। और बाइबल भी कहती है हर एक इंसान का कलाम झूठा पर खुदा का कलाम सच्चा ठहरे। जब कैसे? जब मैं और आप उसकी ताबेदारी में चलेंगे। बपतिस्मा पाया, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया एज ए बर्रा, क्योंकि वो आया दुनिया में इसलिए है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मुझे और आपको उसे कबूल करना पड़ेगा। साडे अब्बू ने बपतिस्मा लिया, नहीं चलेगा अब्बू वाला, आपको अपने तौर पर लेना पड़ेगा। अब्बू को फोन है वड्डा 6 इंच वाला, तुसी क्यों अपना लिया? वो चाहते हैं अपना मिल जाए। और अब्बू के फोन से भी ज्यादा मेमोरी वाला लेंगे हम। अब्बू का तो हैंग हो जाता है, हम वो लेंगे जो कभी हैंग ना हो। जब ये पर्सनली चीजें हैं, बाइबल अम्मी के पास है, आपकी बाइबल किधर है? चर्च जाना चाहते हैं, बाइबल कहां आपकी? जो पादरी यहां से पढ़ता है खुद पढ़ो। बाइबल कहती है हराम का जुगाली नहीं करता,
پر حلال جو گالی کرتا ہے، یہ بائبل کی تشبیہ ہے۔ اگر میں اور آپ حلال کے ہیں تو یہاں سے جب نکلیں گے، یہ جو لفظ یہاں سے بولے گے اس پر غور کرنا، بالکل من و من غور کرنا کہ بائبل آپ کو کیا بتانا چاہتی ہے۔ بائبل آپ سے مخاطب ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ جب ابراہیم نے اتنی فکر کی سارا کے لیے، کھیت ہی خرید لیا، غار مل گئی، اور ایوب کی قبر کے ساتھ اس نے قبر بنا دی، اور پھر جب یعقوب کی ہڈیاں لائی گئیں، پھر جب یوسف کی ہڈیاں آئیں، اسرائیل کی تاریخ بتاتی انہوں نے اپنے مردے سارے اسی پہاڑ کے ارد گرد دفن کر دیے۔ ان کے اندر بلیو تھا، ایمان تھا، ایمان ایسا تھا کہ ہمارا مسیح آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ہم بالکل اسی طرح کی، لیکن کئیوں کی تو جسمانی سوچ تھی، پر جو مکاشفہ رکھتے تھے ان کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ آج بھی ایسے ہی ہیں، جیسے وہ پرانے عہد کی کلیسیا تھی، ہم نئے عہد نامے کے لوگ ہیں، ہم نئے عہد کے زمانہ کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس ریولیشن نہیں ہے، مکاشفہ نہیں ہے، بغیر مکاشفہ کے جیے جا رہے ہیں، تو بھائیوں اور بہنوں اپنے مکاشفہ پر کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح ایوب اپنے مکاشفہ پر کھڑا ہوا، ابراہیم کا اپنا ایک مکاشفہ تھا، یعقوب کا اپنا ایک مکاشفہ تھا، اسی طرح اسحاق کا اپنا ایک مکاشفہ تھا۔ آپ کا کیا مکاشفہ ہے؟ کس مکاشفے کے تحت آپ عبادت کرتے ہیں؟ سب سے پہلے پہل ہابل اور قائن قربانی لے کر آئے۔ ہابل نے اپنے طریقے سے قربانی گزرانی اور قائن نے اپنے طریقے سے قربانی گزرانی۔ خدا نے ہابل کو اور ہابل کے طریقے کو پسند کیا، اور قائن کو اور قائن کی قربانی کو ناپسند کر دیا۔ آج ہر ایک چرچ، ہر ایک بندہ، ہر ایک بھائی بہن اپنے آپ کو خوبصورت تو کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا خوبصورتی کیا خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ سادگی کے ساتھ آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں، یا سارا کچھ کر کرا کے آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں؟ کیا اس میں خدا کی کوئی مرضی ہے؟ خدا نے ہابل کو اور اس کی قربانی کو پسند کیا۔ کیا قربانی تھی ہابل کی؟ اس کی پلیٹ کے اندر تھوڑی چربی اور لہو تھا۔ اگر نظر کریں تو چربی اور لہو کے اوپر نظر جب ہم کرتے ہیں تو کچھ اچھا نہیں لگتا، پر قائن کی قربانی پر نظر کریں، سیب، کیلے، انگور، سارے فروٹ تھے، اور وہ فروٹ لا کر خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ خدا خوش اپنے مکاشفے سے ہوتا ہے۔ اگر خدا کا مکاشفہ میرے اندر اور آپ کے اندر ہے تو خدا ہماری زندگیوں سے خوش ہے۔ چاہے ہم غربت کی زندگی جی رہے ہیں، چاہے ہمارے پاس اتنا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے یا کوئی گاڑی نہیں ہے، لیکن ہیں تو خدا کے مکاشفہ کے ساتھ۔ پر جب آپ خدا کے مکاشفہ کے بغیر آتے ہیں تو مکاشفہ کے بغیر خدا عبادت پسند نہیں کرتا۔ پہلے پائیے بھید، خداوند بھید دے کہ ہم تیرے بھید کے ساتھ تیری عبادت کریں، اور جب بھید کے ساتھ عبادت کریں گے خداوند اترے گا۔ خداوند آیا بھی، اور خداوند نے کہا قائن تو اس طرح کر جس طرح تیرے بھرا نے عبادت کی تھی نا، اس طرح کر تے میں تیری عبادت پسند کراں گا۔ جیسے نبیوں اور رسولوں نے عبادت کی، مجھے اور آپ کو ایسے عبادت کرنی ہے، تو خدا ہماری عبادت کو پسند بھی کرے گا۔ پر اگر ہم نبیوں اور رسولوں کی نیو سے ہٹ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کون سا طریقہ ہے؟ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ پانی دیا بوتلاں پر پر کے پادری کو لے کے آ جاؤ تو پانی دیا بوتلاں تے تہاڈے لئی دعا کرے۔ کہیں نہیں لکھا بائبل میں۔ بائبل میں لکھا ہے جب کوئی بیمار ہو تو خادموں کو بلاؤ، وہ تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ یہی طریقہ ہے بائبل کا۔ سٹال لگ جاتے ہیں آج، اور سٹال کے اوپر سٹال چڑھے چلے جاتے ہیں۔ طریقہ یہی ہونا چاہیے جو بائبل کے اندر ہے، اور جب بائبل کے اندر یہ طریقہ ہم پاتے ہیں تو پھر خدا اپنے لوگوں کی قربانی کو، عبادت کو، پرستش کو سن کر اترتا ہے اور انہیں بلیس بھی کرتا ہے، اور ان کا ایک پورشن الگ رکھتا ہے۔ اور جب ان کا پورشن الگ ہوتا ہے تو وہ اسی لیے کہتا ہے کہ پہلے وہ خدا خود مقرب فرشتہ کے ساتھ، للکار کے ساتھ اور بادل کے ساتھ اترے گا، اور خدا اترا بھی، اور جب خدا اترا تو اس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ اس کتاب کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے وقت میں ضرور پڑھیے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب پڑھیے گا،
اس کی میرے خیال میں 10-11 آیتیں ہیں، وہ پڑھیے گا، اس باب کے اندر کتاب بند ہے اور اس کتاب کے اوپر 7 مہریں لگی ہوئی ہیں، کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ یوحنا روتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کتاب پر مہریں لگی ہوئی ہیں، وہ اسے کوئی شخص نہیں ملتا، اور پھر آواز آتی یوحنا مت رو، ایک ہے جو ان مہروں کو توڑ سکتا ہے۔ پھر وہی کتاب 10ویں باب میں، مکاشفہ کی کتاب 10ویں باب میں کھلی ہے اور کوئی کھول کر نیچے آ رہا ہے اور نیچے آ کر کسی کو دیتا ہے، وہ کوئی اور کتاب نہیں، صرف بائبل ہی ہے۔ اگر آج آپ کے ہاتھوں میں کھلی ہے بائبل تو آپ مبارک ہیں، پر اگر آج بھی آپ کے زمانے میں بھی کتاب آپ کے اوپر بند ہے تو پھر ذرا غور و فکر کریں کہ کیوں آج بائبل بند، کیوں آج ہم یہی سیکھتے رہتے 5 سو گئی 5 جاگتی رہیں، 10 کی 10 ہی بائبل کہتی سو گئی ہیں، کیوں آج ہم طور طریقوں کے اوپر جو کہ تنظیموں کے ان کے اوپر چلے، ہمیں جو بائبل کہتی ہے ہم اس کے اوپر کیوں نہیں چلتے؟ کیونکہ خدا اپنے کلام کا ذمہ دار ہے، وہ میری باتوں کا ذمہ دار نہیں ہے، جو میں اپنی مشن سے کہہ دوں اس کا ذمہ دار نہیں ہے، خدا اپنے کلام کا ذمہ دار ہے۔ تو اس کا کلام کیا کہتا ہے؟ پہلے تو وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ آئیں گے اور پھر ہم جو باقی زندہ ہوں گے بدل جائیں گے۔ برادر، یہ جو سو چکے ہیں، جس طرح ہماری بہن سو گئی ہے مسیح میں، اس نے بپتسمہ پایا خداوند یسوع مسیح کے نام کا، میں بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے نام کا، ٹائٹل کا نہیں، نام کا بپتسمہ پایا۔ باپ نام نہیں ہے، بیٹا نام نہیں ہے، روح القدس نام نہیں ہے، نام ہے خداوند یسوع مسیح۔ اور جب نام کے وسیلہ سے بپتسمہ آپ پائیں گے تو پھر لکھا ہوا ہے بائبل میں، پطرس کہتا ہے روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔ جب بنیاد ہی نہیں ٹھیک، کمرہ رکھنا چاہ رہے ہیں اسی گنیے اور نجات بد گنیا ہی چلتی رہے، کوئی گل نہیں، یہ ایسے چلے گا نہیں۔ آپ کی نجات کا معاملہ ہے، بائبل کھولیے، روح القدس آپ کو سکھانے والا ہے، کوئی کسی کو نہیں سکھا سکتا۔ روح القدس کے سامنے جھکیے اسے کہ یہ روح القدس تو ہمارا استاد ہے، اور ہمیں بتا یہ خدا اپنے نبیوں اور رسولوں کے تھرو جو بائبل لکھوا چکا ہے اس سے لکھنے کا مطلب کیا ہے، اور وہ آپ کے اوپر کھولے گا کہ یہ ہے میرے لکھنے اور لکھوانے کا اور دنیا میں تمہیں بھیجنے کا مقصد۔ تم میرے نام سے بپتسمہ پاؤ تو روح القدس تمہیں انعام میں ملے گا۔ جب روح القدس پا لیا، روح القدس والی زندگی جیو۔ یہ بائبل جینی ہے۔ اب ایک دن اسی بائبل نے جسم لیا اور جسم لے کر یہ یروشلم کی گلیوں میں چلی، اور اس کو رومیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر لکڑی کے اوپر لٹکا دیا، اسے 7 زخم دے دیے، اسے مارا گیا اور پھر قبر میں رکھ دیا گیا، اور رومیوں نے اس کے اوپر سنگل مار دیے، تالے لگا دیے۔ یہ پہلا مردہ تھا جس سے رومی حکومت کو خطرہ تھا، لیکن تیسرے دن اس نے ساری رومی حکومتوں کے سنگلوں کو توڑ ڈالا، اور جب موت اسے قبضے میں نہیں رکھ سکی تو میری بہن رخسانہ کو کیسے قبضے میں رکھ سکے گی، مجھے کیسے قبضے میں رکھ سکے گی، جو مسیح میں موے ہیں۔ باقی آپ اپنا حال دیکھ لیں، اگر تو مسیح میں ہیں تو موت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ برادر نے کہا پالوس کو قتل کرنے والے کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو پتا پالوس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا، 3 ٹھپے اس کے سر نے کھائے تھے جیسے بول کو لگتے ہیں، اور جب سر قلم کیا گیا، پالوس کو قتل کرنے والے کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آج پالوس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ پطرس کو الٹی صلیب دینے والوں کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آج پطرس کو پوری دنیا، مسیحی دنیا جانتی ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ خداوند کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کے آسمان، لکھا ہوا نا یہاں زمین پر ایک بندہ توبہ کرتا ہے، آسمان پر فرشتے اتنی خوشی کرتے ہیں۔ اگر آج آپ خداوند کے کلام کو سن کر خداوند کے نام میں ہو کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آسمان پر خوشی کا سما ہوگا ہی ہوگا، اس لیے کیونکہ آپ خداوند کے کلام کی تابعداری میں اتر رہے ہیں اور خدا کے کلام کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک آخری بات، اس کے بعد میں بند کرتا ہوں۔ جب کبھی آپ کو لگے آپ بہت بوجھل دل کے ساتھ ہیں، آپ کی دعائیں نہیں سنی جا رہی، اپنے آپ کو ری چیک کریں، چیک کریں اپنے آپ، اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو، اپنے رویے کو، اپنے
خاندان کے رویے کو, اپنے بچوں کے رویے کو چیک کریں ذرا. ہمارے بچوں کا رویہ کیسا ہے, ہمارے پاسٹر کا رویہ کیسا ہے, ہمارے پاسٹر کی وائف کا رویہ کیسا ہے. کیسے ہم جاتے ہیں, یہ پادری دے گھر چل جو پانی نہ پوچھے. وہ آئیں اور آپ سارا کچھ کریں, لیکن جب کبھی آپ جائیں آپ کو جگہ ہی نہ اچھی ملے. رویے چیک کریں. برادر برانم نے کہا جب کبھی آپ اپنے رویے پر نظر کریں تو آپ اپنے آپ کو چیک کرو گے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس کا فرق آپ کی زندگی میں کیا پڑے گا. یشوا کو آپ جانتے ہیں. موسیٰ کے بعد جب یشوا آیا, خدا نے کہا یشوا تیری زندگی میں کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا. 31 بادشاہوں کو یشوا نے مارا. بائبل کہتی آتے تھے ایک ہی راستے سے, لیکن یشوا کے آگے لگ کر 7 رستوں سے بھاگتے تھے. راہ نہیں ملتی تھی ان کو بھاگنے کی. یشوا کو خدا نے سرفراز کیا, بحال کیا. کیا ہوتا ہے جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, جنگ چل رہی ہوتی ہے. یشوا کی کلیسیا کے 36 آدمی مر گئے. کتنے بولیے تھوڑا. 36 آدمی مر گئے. جب 36 آدمی مر گئے تو پاسٹر یشوا نے کہا ہاں خدا نے تو کہا تھا ایک بھی نہیں بندہ مرے گا, یہ 3 درجن مر گئے ہیں. یشوا کی کتاب 7واں باب آپ نکال سکتے ہیں اپنے وقت میں, پڑھیے گا جا کر. جب 36 آدمی مر گئے, لکھا ہے بائبل میں کہ پاسٹر یشوا نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اندھے منہ گر گیا. خدا سے کہنے لگا خداوند تو نے تو کہا تھا کوئی بندہ نہیں مرے گا, یا 36 آدمی مر گئے. 36 کا جنازہ پڑھ کے آئے ہو ابھی. خدا نے کہا یشوا اٹھ, پریشان نہ ہو, تیری کلیسیا میں گناہ ہے. خداوند کیسے گناہ ہے, تیرے لوگ ہیں, چنی ہوئی قوم ہے, کیسے گناہ کلیسیا کے اندر. اس نے کہا کیسے میں جانوں گا, اتنی بڑی کلیسیا ہے, کس میں گناہ ہے. خدا نے کہا طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں. 12 قبیلوں کو میرے سامنے سے گزار. جب 12 قبیلوں کو ایک ایک کر کے گزارا گیا, بائبل کہتی یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا. اس نے کہا اتنا بڑا یہودا کا قبیلہ کیسے. اس نے کہا اس کے سارے بیٹوں کو گزار. کرتے کراتے اکن کا خاندان پکڑا گیا. جب اکن کا خاندان پکڑا گیا تو کیا تھا اکن نے. اکن نے یہ کیا تھا کہ جو خدا نے منع کیا تھا اکن نے وہی کیا تھا. بائبل کہتی ہے جو لعنتی چیزیں تھیں خدا نے کہا تھا ان میں سے کسی کو نہیں لینا, وہی اکن نے پکڑ لیا. جن کو خدا لعنتی چیزیں کہتا ہے ان کو پکڑ کر آپ اپنے گھر میں رکھیں, آپ کے بچے گھر میں رکھیں, تو پھر خدا آپ سے خوش ہوگا. کبھی نہیں, نہ مجھ سے خوش ہوگا نہ آپ سے خوش ہوگا. کلیسیا میں چلتے رہیں. آپ جانتے ہیں آج کل مسیحی بیدار ہیں, کنونشنز ہوتی ہیں, عبادتیں ہوتی ہیں, ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. بائبل کہتی ہے مرد لمبے بال نہ رکھے. ایتھے گٹاراں والے نے پونیاں پائیاں ہوندیاں نے اور ڈھولکیاں والے نے پونیاں چھاپاں چھلے سارے پائے ہوندے نے, اوتے چرچ تو تبلے بجا رہے ہوندے نے. کیا پاسٹر کو نہیں پتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ لیکن پاپولیرٹی چاہیے, سپورٹ چاہیے. اگر کہیں گے تو چلے جائیں گے, چلے جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. آپ کی زندگی کی وجہ سے اکن نے یہی کچھ کیا. جب یہ کر لیا 36 آدمی مار دیے. اب انہوں نے کہا اس کا کیا کریں. اس نے کہا ساری قوم کے سامنے کھڑا کرو اس کو اور اس کے خاندان کو اور سنسار کر دو. اور بائبل کہتی ہے ان کے وجود کے اوپر تک پتھر کے ڈھیر لگ گئے. جب میرے اور آپ کے بچے جب کلیسیا کے اندر لعنتی چیزیں آ جائیں تو کیا خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ کبھی نہیں سنے گا. جب وہ سنے گا ہی نہیں تو ہم بابرکت کیسے ہوں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے اس کے اوپر ہی رکے رہیں. اپنی مرضی نہ کریں. میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا, آپ اپنی مرضی بھائی اور بہنوں نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے کرتے رہیں عبادت. یہ خدا کو شاید زیادہ پسند آ جائے, یہ خداوند کو زیادہ. خداوند نے ایک طریقہ دیا ہے. آئیے اپنے برے کا چناؤ کریں جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے.
اس کے لہو کے وسیلہ سے گناہ مٹتے ہیں, کسی اور کے وسیلہ سے گناہ نہیں مٹتے, صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی گناہ مٹتے ہیں. بھائی جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے تب آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. آپ اپنے گناہوں کو مٹا ہوا دیکھیں گے, فیل کریں گے, پر جب آپ گناہ کی زندگی ہی بسر کرتے رہیں تو ساتھ ہی ساتھ خداوند سے بھی برکت پانے کا سوچیں, کبھی نہیں مل سکتی. آج جب ہم اس سوگوار فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے آپ کو چیک کر کے یہاں سے جائیں کہ ہم زندگی جی کیسے رہے ہیں. کیا ہم نے کسی کو اچھی زندگی جینے کا موقع دیا؟ میں اکثر کہتا ہوں آپ اپنے رویے سے, محبت سے, اخلاق سے دوسروں کو مسیح کے لیے جیت سکتے ہیں, پر جب آپ کا اخلاق, آپ کی محبت, آپ کا پیار ہی دوسرے کے لیے نہ ہو تو کیسے جیتیں گے؟ ہمارے مسیح نے تو کہا اے خداوند انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں, انہیں معاف کر. آج میرے اور آپ کے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. میں اپنے سے زیادہ دوسروں کو بہتر سمجھوں اور آپ اپنے سے زیادہ دوسرے کو افضل سمجھیں. پہلے آپ جب آپ یہ مقام لائیں گے تو بائبل کہتی ہے جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ کرو. اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو پہلے ان کو عزت دو, تمہیں عزت ملے گی. لیکن آپ کو عزت ملے, آپ کسی کو عزت نہ دو, ایسا کوئی فارمولا خدا کے حضور نہیں ہے. تو جب وہ لوگ جو مسیح میں موئے وہ پہلا درجہ, پھر باقی جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے. اس لیے بائبل کہتی ہے آپ اپنے آپ کو چیک کرو کہ آپ کس ایمان کے اوپر کھڑے ہو. چیک کرتے رہیں, ہر 5-10 منٹ کے بعد مجھ سے کوئی غلطی ہوئی, میں نے لفظوں سے کسی کا دل دکھایا, میں نے کسی کو برا بھلا کہا, چیک کریں اپنے آپ کو. بائبل کہتی ہے جب تم درست ہو گئے تو پھر ہی اپنے بھائی کے آنکھ سے تنکا نکال سکے گا. پہلے تیرے شتیر ہے اتنا بڑا, وہ تو نکال. اور پھر اسی لیے ہم بائبل کا رخ کرتے ہیں کہ بائبل ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر کرتی ہے. جب بہتر سے بہتر کرتی ہے تو اس بائبل سے کبھی دور نہ جائیں, نہ اسے چھوڑیں. چرچ جاتے ہیں, آپ کی بائبل آپ کے ہاتھ میں ہو, یہ آپ کا ہتھیار ہے, یہ اٹھائیں, اس کی ورسز پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے, جب حوالہ 9 ہوتا ہے, 9 ہونے کے ساتھ ہی حوالہ نکالیں اور جو ایز اٹ یہاں سے پریچ ہوتا ہے اسی کو پکڑ لیں. خداوند آپ کو برکت دے, خداوند آپ کے ساتھ ہو. آئیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. قادر مطلق خدا جلال کے بادشاہ, تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید کرتے ہیں. تو سارے وقت میں خداوند ہمارے ساتھ رہا. جتنے بھائی بہنیں دور دراز سے آئے ہیں خداوند تو نے ان کی سفر میں سہایتا کی. جلال کے بادشاہ جنہوں نے تیرے کلام کو لیا ہے, فضل بخش میرے خدا یہ زمین جو ان کے دل کی ہے, خداوند تیرے کلام کا بیج ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور خداوند ہمیشہ تیرے کلام کے ساتھ چلنے والے ٹھہریں. باپ خداوند بڑی برکت دے, اپنی قدرت اور اپنے جلال, اپنے عرفان میں بڑھنے کا فضل بخش. میں پھر میرے خدا جلال کے بادشاہ اس غمزدہ خاندان کے لیے خداوند برکت, تسلی چاہتا ہوں. یہوہ پاک خدا, انہوں نے اس مکاشفے کو پایا ہے, ان کے اندر یہ پل رہا ہے کہ خداوند نے دیا, خداوند نے لیا, اسی کا نام مبارک ہے. میں اس خوراک پر برکت چاہتا ہوں خداوند جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے خداوند اہتمام کیا گیا, خداوند انتظام کر دیا گیا. اس خوراک کو یسوع مسیح کے نام سے پاک کرتے ہیں. جب یہ لوگ خداوند اس خوراک کو لیتے ہیں, وہ خوراک کھائیں جو قوت حاصل ہو, اس سے خداوند تیرا جلال ظاہر کر پائیں. میرے خداوند تو بڑی برکت دے, جس طرح سلامتی سے لے کر آیا ٹھیک اسی طرح خداوند انہیں سلامتی سے لے کر جانا اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. بڑی برکت دے. یہ سب کچھ تیرے میٹھے مسیح یسوع کے نام سے مانگتے, بخش دے, آمین. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے, جس طرح ہم اپنے قرض در کو بخشتے ہیں, تو بھی ہمارے قرض میں بخش. ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کچھ بادشاہ, قدرت, جلال ہمیشہ تیرے ہیں, آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہم سب کے ساتھ, قوم بنی اسرائیل یروشلم کے ساتھ اور غم زدہ خاندان کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. God bless you.